الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم ناول داروغہ جی کی پانچوں گی میں اور سرکڑائی میں پڑھ رہے ہیں۔ اصل میں یہ ناول فسانہ آزاد ہے، جس میں سے ایک تھوڑا سا حصہ آپ کے کورس میں دیا ہوا ہے، جس کا نام ہے داروغہ جی کی پانچوں گی میں اور سرکڑائی میں۔ ہم نے پہلے لیکچر میں مصنف کا تعارف پڑھا۔ اس کے مصنف جو ہیں وہ پنڈت رتن ناتھ سرشار ہیں، جو 1846 کو پیدا ہوئے اور 1895 میں وفات پائی۔ پھر ہم نے کہا کہ وہ ایک بڑی نمایاں اور مشہور ادیب ہیں، لکھنؤ میں پیدا ہوئے، وہیں پہ تعلیم حاصل کی۔ پھر تخلیق نگاری کا شوق انہیں اخبارات اور رسائل کی طرف کھینچ لایا۔ مختلف رسالوں کے وہ مدیر بھی رہے۔ پھر حیدرآباد چلے آئے، وہاں پہ ایک رسالہ نکلتا تھا دبدبۂ آصفیہ، اس کے ایڈیٹر بن گئے، اور حیدرآباد میں ان کا انتقال ہوا۔ پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ اودھ کے نوابوں کی غفلت۔ اودھ ریاست کا نام ہے، جس کے اندر بڑے بڑے 5 شہر آتے تھے، اور ان شہروں کو ملا کر ایک ریاست بنائی گئی تھی اس وقت۔ تو اس وقت وہاں کے جو وزیر حکومت تھی، انتظامی تھے، وہ نواب ہوا کرتے تھے، ان کو نواب کہتے تھے۔ تو اودھ کے نوابوں کی غفلت کی وجہ سے ان کے نوکر چاکر روزانہ کے معمولات میں ان کو دھوکہ دیتے تھے، اور اس غفلت کی وجہ سے پھر ان نوابوں پہ بڑا زوال بھی آیا، اس لیے کہ انہوں نے کسی بھی چیز کا چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا۔ لکھنؤ کے نواب عیش و عشرت میں ڈوب کر زندگی کی تعمیری پہلوؤں کو بھلا چکے تھے۔ ان کے دربار میں ناچ گانے، رنگ رلیوں اور شعر و شاعری کا مرکز بن گئے تھے۔ ان کے دربار طوائفوں کی محفلوں میں اٹھنا بیٹھنا، ان سے چھیڑ چھاڑ کرنا ان کے روزمرہ کا معمول تھا۔ اودھ کا آخری بادشاہ واجد علی شاہ تو اپنی رنگین مزاجی اور رقص و سرور کی محفلوں کی وجہ سے رنگیلا پیا کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ تو اسی غفلت کی وجہ سے پھر انہیں سلطنت کے امور میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ان کے ملازمین ان کو دھوکے میں رکھ کر ریاست کے وسائل کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے تھے۔ پھر اس کے بعد داروغہ کی نمک رمی۔ داروغہ جو ہے وہ ان کا اودھ کے نوابوں کا ایک نوکر ہے، ایک خاص نوکر ہے، اور وہ جو ہے وہ نمک حرام ہے، دھوکہ دیتا ہے ان کو، اور دھوکے سے ہی ان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے۔ داروغہ اور الوائی کا معاملہ کیا تھا؟ کہ داروغہ اور الوائی جو ہیں ان میں معاملہ طے پایا، ایک کہ داروغہ نے الوائی شیو الدین کو ابتدا میں مٹھائی کی غیر معیاری اور کم مقدار ہونے کی شکایت کر کے بلیک میل کرنا چاہا، اور اسے نکال باہر کیے جانے کی دھمکی دے کر راہ پر لگانے لگا، اور اس سے پوچھا کہ تمہارا کتنا قرض بنتا ہے۔ پھر الوائی نے کہا کہ 142 روپے اور 10 آنے بنتے ہیں۔ آج ہم اس سے آگے پڑھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے اس ناول کے حصے میں کیا ہوتا ہے۔ داروغہ اس کی نہ کہیے، یہاں اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، یعنی کہ یہاں پہ کیا ہے؟ بد انتظامی ہے۔ اندھیر نگری چوپٹ راج جو ہے وہ ضرب المثل ہے۔ اس کا مطلب ہے یہاں پہ لکھنؤ میں کیا ہے جی؟ اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہے اودھ کی ریاست میں۔ یہ دماغ کسے کے تولنے بیٹھے؟ ہاں، یہ فرصت کسے؟ دماغ کسے؟ یہ کس کو اتنی فرصت ہے کہ وہ یہاں پہ تولنا شروع کر دے، ناپ تول شروع کر دے؟ میاں لکھ لٹ بیوی ان سے بڑھ کر۔ ہاں، میاں کیا فضول خرچ ہے، بیوی ان سے بھی زیادہ فضول خرچ ہے۔ یہ بھی ایک ضرب المثل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں تو فضول خرچ ہے ہی ہے، لیکن ساتھ بیوی جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ فضول خرچ ہے۔ ڈنڈی ترازو کون لے بیٹھے؟ ہاں، ترکڑی یا میزان کو کہتے ہیں ڈنڈی ترازو۔ چین کرو عیاشی کرو یار، 10 کے 50 لو اور سیر کے 3 پاؤ بھیجو۔ ہاں، تو داروغہ کہہ رہا ہے بھائی یہاں اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، یہاں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اور اتنا ٹائم بھی کسی کے پاس نہیں، اتنی فرصت بھی نہیں کہ
تولنے کے لیے بیٹھ جائیں. یہاں تو نواب صاحب اگر فضول خرچ ہیں تو بیوی ان سے زیادہ فضول خرچ ہے, اور اس لیے تم عیاشی کرو, 50 لو اور سیر کے بجائے 3 پاؤ یعنی کہ کم کر کے چیزیں بھیجو, مزے ہیں. اچھا یہ 100 روپے گن لو اور 152 کی رسید ہمیں دو. ہاں تو میاں دروغہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ بد انتظامی چل رہی ہے, اس لیے تم یہ 100 روپے لے لو اور مجھے 152 کی رسید بنا کے دے دو, تاکہ میں جو ہے وہ کس کو جی دروغہ نواب صاحب سے کہوں کہ بھائی یہ جو بل ہے وہ 152 روپے کی مٹھائی آئی ہے, لہٰذا میں نے 152 ہی دکاندار کو یشیع الدین کو دے دیے ہیں. تو پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا منظور ہے. آگے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. حلوائی ہے, یہ مول تول ہے, مول تول ہے لین دین ہے, 100 اور 5 ہم لیں اور باقی حجور کو مبارک, یعنی کہ 105 ہم لیں گے, مول تول لین دین ہے اور باقی جو ہیں وہ تمہیں مبارک رہیں. معاملے کی بات ہے, معاملے کی بات ہے, یعنی کہ وہ اس طرح سے پیسے لے رہا ہے تاکہ نواب صاحب کو ان کی اس بے ایمانی پر, ان کی اس دھوکہ دہی پر شک بالکل بھی نہ ہو. تو پھر کیا ہوتا ہے جی, وہ کہتا ہے منظور ہے مجھے, مگر تم 42 کی 52 کر دو, 100 تمہارے اور 52 میرے. اور اس طرح یہ معاملہ طے ہو گیا. جس مٹھائی کی اصل قیمت 38 روپے تھی اس کا 4 گنا بل 152 روپے ادا کیا گیا. آگے دیکھیں. الغرض دروغہ نے حلوائی کو راضی کر لیا. اس دروغی کے صدقے 38 روپے کے 152 دلوائے اور 42 سے زیادہ خود ہضم کیے, یعنی کہ خود کھا لیے. اے پھٹکار, لانتی, نمک حرام ایسے ہی ہوا کرتے ہیں. بھائی لانتی اور نمک حرام ایسے ہوا کرتے ہیں. جن رؤسا کے یہاں ایسے دروغہ اور الکار ہوں ان کا خدا ہی حافظ ہے. رئیس کی جمع ہے رؤسا. کیا ہے رؤسا؟ رئیس کی جمع دولت مند, امیر, نواب, ان کا خدائی ہے. مگر نواب صاحب کے کان پر جوں تک نہ رینگی خبر بھی ان کو نہ ہوئی. یہ محاورہ ہے, جوں تک نہ رینگی خبر نہ ہونا. وہ خبر ہی نہ ہوئے کہ کیا دیا اور کیا لیا, اور یار لوگوں نے حلوائی سے بالائی رقم اڑا ہی لی. پھر وہ تو شیر مادر ہے. ہاں وہ تو پھر جیسے ماں کا دودھ ہوتا ہے ان کے لیے تو جائز ہے, حلال ہے, وہ تو اس کو گناہ نہیں سمجھتے. تو بات یہ ہے کہ اس طرح یہ معاملہ طے ہو گیا. جس مٹھائی کی اصل قیمت 38 روپے تھی اس کے 4 گنا بل 152 روپے ادا کیے گئے. اب آگے دیکھتے ہیں جی. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے. اب سنیے کہ میاں خوجی نے وہ ساری گفتگو سن لی جو داروغہ جی اور حلوائی میں ہوئی. ایک اور کردار اس ناول میں آ رہا ہے جس کا نام ہے میاں خوجی. ایک مزاحیہ کردار ہے. اب اس کے کردار کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ بڑے محظوظ ہوں گے, لیکن ساتھ ساتھ آپ کو اودھ کی ریاست کے نوابین کے چال چلن, ان کے رہن سہن کے طریقے اور ان کی عیاشیوں اور غفلت کے بھی پتہ چل جائے گا. آپ نے اپنے ہاتھ میں پنسل پکڑنی ہے اور ساتھ خط کشیدہ کیے گئے الفاظ کے معنی بھی لکھنے ہیں اور تلفظ کی ادائیگی پہ بھی غور کرنا ہے. ساری کو جب دروغہ جی نے شیع الدین حلوائی کو ہنسی خوشی رخصت کیا تو خوجی نے بڑھ کر یوں کہا. اب خوجی کیا کہتا ہے دیکھتے ہیں. اجی حضرت اداب عرضے کہیے, اس میں کچھ یاروں کا بھی حصہ ہے. ہاں یعنی کہ بھائی اس میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے, وہ کہہ رہا ہے, کیونکہ اس نے ساری گفتگو سن لی تھی. کس کی؟ دروغہ اور حلوائی کی. یا 52 کے 52 خود ہی ہضم کر جاؤ گے, خود ہی کھا جاؤ گے اور ڈکار تک نہ لوگے اور پتہ بھی نہ لگنے دو گے, پتہ نہ لگنے دینا. اب ہمارا اور آپ کا ساجہ نہ ہوگا تو بری ٹھہرے گی. ہاں اب جو پیسے تم نے دھوکے سے لیے ہیں, اگر اس میں تم برابر کا حصہ, ساجہ کہتے ہیں برابر کا حصہ نہ کرو گے تو تمہارے لیے یہ بہت برا ہوگا. ایک دم سے کون آ جاتا ہے جی؟ میاں خوجی آ جاتے ہیں اور وہ ایک دم سے اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو تم نے 52 روپے مارے ہیں یا دھوکے سے لیے ہیں یہ اکیلے ہی کھا جاؤ گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دو گے. اس میں کچھ ہمارا حصہ بھی ہونا چاہیے, اگر نہیں ہوگا تو تمہارے لیے بہت برا ہوگا. پھر دروغہ کیا کہتے ہیں, کیا
کس سے کہتے ہو؟ یہ ساجا کیسا؟ آخر ہم بھی تو سنیں، بھنگ تو نہیں پی گئے ہو کہیں؟ یہ کیا وائی تبئی بک رہے ہو؟ وائی تبئی بے معنی گفتگو، ذرا سمجھ بوجھ کر بات زبان سے نکالا کیجیے، یہاں بےہودہ بکنے والوں کی زبان دست پناہ سے نکال لی جاتی ہے، تم ٹکڑ گدوں کو ان باتوں سے کیا واسطہ؟ دست پناہ چمٹا اور ٹکڑ گدوں بھکاریوں کو۔ ہاں تو پھر کیا کہتا ہے جی دروغ کہتا ہے؟ تو کہتے ہیں کیا کہتے ہو، یہ برابر کا حصہ کیسا؟ مجھے بھی تو بتاؤ، تم نے کوئی نشہ تو نہیں کیا ہوا، بھنگ تو نہیں پی ہوئی؟ یہ کیا بے معنی گفتگو کر رہے ہو؟ ذرا سوچ سمجھ کے بات کیا کرو میرے ساتھ، میں جو ہے بےہودہ باتیں کرنے والوں کی زبان جو ہے وہ چمٹے سے نکال لیتا ہوں، اور تم بیکاری ہو یہاں کے بھیک مانگتے رہتے ہو نواب صاحب کے یہاں، تمہیں ان باتوں کے ساتھ کیا تعلق، کیا واسطہ؟ اب کھوجی جو ہے وہ کمر کس کے تیار ہو کے، کھوجی بھی اس کو جواب دیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ او گیدی، او بے غیرت، او بے شرم، قسم خدا کی اتنی کرونیاں بھونکی ہوں کہ یاد کرے۔ کرونی کہتے ہیں چاقو کو، بھونکی مارنا، تو اس کو کہتے ہیں او بے شرم سن، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اتنے چاقو ماروں گا کہ یاد رکھو گے، مجھے بھی کوئی ایسا ویسا سمجھے ہو، مجھے کوئی عام آدمی سمجھے ہو؟ میں آدمی کو دم کے دم میں سیدھا بنا دیتا ہوں، ایک لمحے میں ٹھیک کر دیتا ہوں، ذری کسی اور بھروسے نہ بھولیے گا، کچھ اور مت سوچنا وہ کہہ رہے، میں آدمی بڑا خطرناک ہوں، کیا خوب 38 کے 150 دلوائے اور 50 خود اڑائے، اور اوپر سے غراتا ہے مردک، اوپر سے چیختا ہے حقیر، مردک حقیر، غراتا ہے چیختا ہے۔ ہاں کہتا ہے بدمعاشی کر رہے ہو تم، ابھی پہلے تو تم نے ساری ٹوٹل مٹھائی جو بن رہی ہے وہ 38 روپے کی بن رہی ہے، اور تم جو ہو تم نے اس کو 150 دلوائے، جس میں سے 52 تم نے خود رکھ لیے، 100 اس کو دیے، بلکہ 47 خود رکھ لیے، 47 اور 105 اس کو دیے، اور اوپر سے چیختا ہے مجھ پہ، بہت دروغی کے بھروسے نہ بھولیے گا، میں ابھی تو نواب صاحب سے سارا کچا چٹا جڑتا ہوں، کچا چٹا جڑنا صحیح حال بتانا، کھڑے کھڑے نہ نکال دیے جاؤ تو صحیح۔ ہاں تو کہتا ہے کہ میں ابھی جا کے نواب صاحب کو سارا حال بتا رہا ہوں کہ کس طرح تم نے پیسے لوٹے ہیں، کھڑے کھڑے تو میں اس نوکری سے نکال دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا۔ تو کہتا ہے آ کے تیار ہو کے، جب پہلے دروغہ اس کو کہتا ہے کہ تم بکواس نہ کرو، تم نے کوئی نقشہ تو نہیں کیا ہوا، تمہارا کوئی حصہ، تم نے کوئی نشہ تو نہیں کیا ہوا، تمہارا کوئی حصہ نہیں بن رہا، تو تم جیسے بیکاریوں کی زبان تو ہم دست پناہ سے نکال لیتے ہیں۔ لیکن خوجی تیار ہو کے کہتا ہے کہ خیال کرنا بے شرم آدمی، میں تمہیں اتنے چاقو ماروں گا کہ تم یاد کرو گے، مجھے کوئی عام آدمی مت سمجھنا، میں آدمی کو ایک لمحے میں سیدھا کر دیتا ہوں، اور یہ تم اپنے اس پہ نہ بھولنا کہ تم نواب صاحب کے نوکر ہو اور تم کچھ بھی کر لو، تم نے 38 روپے کے بجائے 152 دلوائے ہیں، اور ابھی چیختے ہو شور کرتے ہو حقیر آدمی۔ ہاں اپنے عہدے سے اپنی نوکری کا روب مجھ پہ مت جماؤ، ابھی میں جا کے نواب صاحب سے سارا حال بتاؤں گا تو تمہیں کھڑے کھڑے کیا کر دیا جائے گا، اس ریاست سے نکال دیا جائے گا۔ ہم تمام عمر رئیسوں ہی کی صحبت میں رہے ہیں، یعنی کہ نواب اور دولت مندوں کی صحبت میں محفلوں میں بیٹھتے رہے ہیں، گھاس نہیں چھیلا کیے ہیں، گھاس نہیں چھیلا کیے ہیں یعنی کہ گھاس نہیں کاٹتے رہے ہیں، ہم نے ان کی صحبت میں بیٹھی ہے، ان کی صحبت میں بیٹھے ہیں، ان سے ہمارے دوستانہ تعلقات ہیں، وہ کہہ رہا ہے۔ بائیں ہاتھ سے 20 روپے ادھر رکھ دیجئے اور 20 چہرہ شاہی ہوں۔ ہاں یہ الٹے ہاتھ سے 20 روپے میرے جیب میں رکھ تو وہ کہتا ہے، اور 20 جو ہیں وہ اصلی ہوں۔ چہرہ شاہی کہتے ہیں سرکاری سکے کو، اس وقت کے چلنے والے سکے، تو کہتا ہے یہ اصلی نوٹ میرے جیب میں بائیں ہاتھ سے رکھ دو، بس اسی میں خیر ہے، ورنہ الٹی آنتیں گلے پڑیں گی۔ ہاں نیکی کا بدلہ بدی میں ملنا، نقصان اٹھاؤ گے، الٹی آنتیں گلے میں پڑنا، یعنی کہ تم نقصان اٹھاؤ گے، یہ نہ ہو کہ تمہارے لیے بہت مشکل بن جائے، وہ کہتا ہے۔ اب سوچتے کیا ہو، ذرا چین چپڑ کرو، چین چپڑ ٹال مٹول کرو، تو ابھی کلی کھول دوں، راز فاش کر دوں،
بات بتا دوں، تمہارا یہ جتنا بھی معاملہ ہے یہ نواب صاحب پہ ظاہر کر دوں، یہ اکڑنا وکڑنا سب بھول جائے، اور یوں تو 20 پر معاملہ ہوتا ہے، بولو کیا رائے ہے، 20 روپے سے غم کھاؤ گے یا ذلت اٹھاؤ گے؟ ہاں تو کہتا ہے ابھی تو صرف میں 20 روپے میں مان رہا ہوں، کیا خیال ہے تمہارا، 20 روپے سے غم کھاؤ گے، 20 روپے خود سے جاتے ہوئے برداشت کرو گے، یا تمام لوگوں کے سامنے ذلت اٹھاؤ گے؟ پہلے تو بڑے گرم ہوئے تھے، معلوم ہوتا تھا کھا ہی جاؤ گے، مگر اب موم ہو گئے۔ جب میں شروع میں آیا تو تم بڑے گرم تھے، ایسا لگتا تھا جیسے بھی کھا لو گے۔ لے بس اب لائیے 20 چہرہ شہی سامنے بسا دیجئے، چہرہ شہی سرکاری سے کے پیسے، ورنہ خیر نہیں نظر آتی، ابھی تو کوئی کانوں کان نہ سنے گا، پیچھے البتہ بڑی ٹیڑھی کھیر ہے، بڑی ٹیڑھی کھیر ہے تمہارے لیے، بڑی مشکل ہے، پیچھے بڑی مشکل ہے۔ ہاں تو کیا ہے جی، خوجی اس کو کہتا ہے، کس کو، دروغہ جی کو، کہ ہم تمام عمر رئیسوں کی صحبت میں بیٹھے رہے ہیں، ہم نے کوئی گھاس نہیں کاٹی، تو بائیں ہاتھ سے یہ جو 20 روپے ہیں میری جیب میں رکھ لو، اور 20 کے 20 جو ہیں وہ اصلی ہونے چاہیے، بس اسی میں تمہاری خیر ہے، ورنہ جو ہے تمہارے لیے بڑا نقصان ہے، تم اس نقصان کے بدلے نقصان اٹھاؤ گے، یعنی کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، یہاں پہ رسوا ہو جاؤ گے۔ پھر اس کو کہتا ہے کہ اب سوچتے کیا ہو، کیا کہتے ہیں، سوچتے کیا ہو، ٹال مٹول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ٹال مٹول کرو گے تو کیا کروں گا، تمہارا راز نواب صاحب کے سامنے کھول دوں گا، اور یہ تم جو اکڑ رہے ہو یہ ساری اکڑ تمہاری نکل جائے گی۔ تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ پہلے تو بڑے گرم ہو رہے تھے، ابھی ایک دم سے موم ہو گئے ہو، نرم ہو گئے ہو، اب لاؤ اور یہ 20 کے 20 روپے میری جیب میں رکھ دو، ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے، نہیں تو تمہارے لیے بعد میں بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اب دروغہ کیا کہہ رہے جی، واری پھوٹی قسمت، خراب قسمت، آج صبح صبح بونی تو اچھی ہوئی تھی، اچھے کا منہ دیکھ کر اٹھے تھے، مگر حضرت نے اپنی منوس صورت دکھائی۔ ہاں بونی کہتے ہیں پہلی بکری، آغاز کو، تو وہ کہتا ہے آج صبح صبح تو بڑے اچھی بونی ہوئی تھی، یعنی کہ اس سے پہلے بھی وہ کوئی دھوکہ کر رہا ہے، کہ اور معاملات میں بھی اس نے نواب صاحب سے بڑے دھوکے کیے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ پھر ہم تو اچھے کا منہ دیکھ کر اٹھے تھے، لیکن یہ منوس جو ہے منوس نامبارک صورت کہاں سے میرے سامنے آ گئی ہے، خدا جانے یہ ذات شریف کہاں سے سن رہے تھے، لا حول ولا قوت، وہی بات ہے جو میں نے اس دن آپ کو بتایا کہ گناہوں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو بڑی عظمت اور شان والا ہے، یعنی کہ یہ کسی بھی مشکل کے موقع پر بولا جاتا ہے، یہ الفاظ پڑھی جاتی ہے، یہ دعا پڑھی جاتی ہے، وارے ہم اور واری ہماری قسمت، کیا ہم اور کیا ہماری قسمت، یعنی کہ خوجی یعنی کہ دروغہ جو ہیں وہ خود کو کوس رہے ہیں کہ یہ اب 52 میں سے آپ کو 20 ایک رقم کی رقم نکال دیں تو ہمارے پاس کیا خاک رہے۔ ہاں تو کہتے ہیں اچھا خوجی صاحب ذرا سنیے، یہ 52 میں سے 20 روپے آپ کو دے دیں، یہ تو ایک بڑی رقم ہے، تو اس کے بعد پھر ہمارے پاس کیا خاک مٹی رہے گی؟ اور ہاں خوب یاد آیا، 52 کس مردود کو ملے، کل 47 ہی تو ہمارے ہتھے چڑھے، 47 ہی تو ملے ہیں، 10 تم بھی لو بھئی، تھوڑی میں ہاتھ ڈال کر، 10 تم بھی لو بھئی، مان جاؤ استاد، ہمیں ضرورت تھی اس سے کہا، ورنہ کیا بات تھی، اور پھر ہم تم زندہ ہیں تو سینکڑوں لوٹیں گے، میاں یہ ہاتھ دونوں لوٹنے اور رقم ہی پیرنے کے لیے ہیں، یہ کچھ اور، ہاں کیا خیال ہے تمہارا؟ اب اس کو کنونس کر رہا ہے دروغہ کہ یہ 15 روپے پہ کیا ہو جائے، مان جائے، پھر اس کو کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے 52 نہیں ملے، 47 میرے ہتھے چڑھے ہیں، اور تم مان جاؤ تو میں 15 دے دیتا ہوں، اور اگر ہم یہاں پہ ہیں تو اور بھی لوٹتے رہیں گے، آخر یہ ہاتھ ہمیں رقم حاصل کرنے کے لیے، بٹورنے کے لیے ہی تو دیے گئے ہیں، یعنی کہ ہم دھوکہ کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد خوجی کیا کہتے ہیں جی، میاں خوجی صاحب کہتے ہیں کہ 10 میں تو ہمارا پیٹ نہ بھرے گا، اچھا بھائی 15 دو، ہاں وہ کہہ رہے ہیں 10 لے لو، کون کہہ رہا ہے؟ دروغہ کہہ رہا ہے کہ 10 لے لو، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، اب خوجی کا وہ ہے، خوجی کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے 15 دو، 10 میں میرا کچھ نہیں بنتا۔
الغرض مختصر یہ کہ دروغہ نے مجبور ہو کر 15 روپے میاں خوجی کی نظر کیے اور دونوں آدمی جا کر شریک محفل ہوئے تو وہاں نواب صاحب کے فرشتے کو بھی خبر نہیں کہ یہاں کیا وارے نیارے ہوئے، یعنی کہ بہت فائدہ ہونا، وارے نیارے بہت زیادہ فائدہ ہونا۔ نواب صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ محفل میں بیٹھے ہوئے اپنے مستی میں مست ہیں کہ یہاں پہ ان لوگوں نے کیا دھوکہ ان کو دیا ہے اور کس طرح کی مکاریاں کی ہیں۔ وہاں شعر خوانی ہو رہی تھی، یعنی کہ مشاعرہ تھا۔ اتنے میں ایک بزاز آیا، کپڑے والا، بزاز کپڑے والا، اور چوبدار نے آن کر کہا کہ خداوند چھاؤنی کا بزاز آیا ہے۔ شعر کا بزاز کپڑے والا آیا ہے جو ولایتی کپڑا بیچتا ہے، یعنی کہ باہر سے آیا ہوا کپڑا بیچتا ہے۔ کل بھی حاضر ہوا تھا مگر اس وقت موقع نہ تھا، میں نے عرض نہ کیا۔ ہاں تو حلوائی اور شیودین ہے جو، اور دروغہ کا معاملہ جب حل ہو گیا، پھر بیچ میں خوجی نے بھی اپنا حصہ طلب کر لیا، تو پھر اس کے بعد دوبارہ سے جا کر کیا ہوئے، وہ وہاں پہ بیٹھ کے جہاں پہ شعر خوانی ہو رہی تھی، اور نواب صاحب کو بالکل بھی پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے نواب صاحب کو کس طرح دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے۔ اتنے میں پھر ایک چوکیدار آتا ہے جو کہتا ہے کہ کپڑے والا آیا ہے، کل بھی آیا تھا نواب صاحب کو، کہتا ہے مگر اس وقت موقع نہیں تھا، آپ بزی تھے، مصروف تھے، تو میں نے آپ کو بتایا نہیں۔ تو یہ تھا عزیز طلبہ ہمارا آج کا لیکچر۔ اب ذرا اہم پوائنٹس پہ آتے ہیں، اہم نکات پہ آتے ہیں۔ عزیز طلبہ، جب دروغہ اور حلوائی کا معاملہ طے ہو گیا تو اس نے کہا، دروغہ نے کہا کہ منظور ہے، مگر تم 42 کو 52 کر دو، 100 تمہارے اور 52 ہمارے۔ اور اس طرح یہ معاملہ طے ہو گیا۔ جس مٹھائی کی اصل قیمت 38 روپے تھی، اس کا 4 گنا بل 152 روپے ادا کیا گیا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جی، حلوائی کہتا ہے یہ مول تول کی بات ہے، حلوائی اسے کہتا ہے 105 میں رکھتا ہوں اور 47 تم رکھ لو۔ پھر اس کے بعد میاں خوجی کا مطالبہ، میاں خوجی جو ہیں وہ کہیں سے سن رہے تھے، اور حلوائی اور دروغہ جی کے درمیان ہونے والی ساری گفتگو میاں خوجی نے سن لی۔ میاں خوجی نے کہا کہ بے اس میں سے اب میرا حصہ بھی کرو۔ پہلے تو دروغہ جو ہے وہ اس کو ٹرخانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میاں خوجی کسی طرح نہ مانے اور اس سے یہ دھمکی دی کہ بھئی اگر تم مجھے میرا حصہ نہیں نکالو گے ان پیسوں میں تو میں نواب صاحب کو ساری خبر کر دوں گا اور تم ذلیل کر کے یہاں سے نکالے جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد نواب صاحب کو خبر نہ ہونا، پھر میاں خوجی کا مطالبہ جو ہے وہ 20 روپے کا ہوتا ہے۔ 20 روپے کے بعد وہ کہتا ہے کہ 10 لو، لیکن دونوں کے درمیان 15 روپے میں معاملہ طے پا جاتا ہے، اور اس طرح میاں خوجی کو بھی اس کے حصے کے 15 روپے مل جاتے ہیں۔ پھر نواب صاحب کو خبر نہ ہونا، نواب صاحب کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی کہ بھائی ان کو کس طرح سے لوٹا جا رہا ہے۔ انہیں امور سلطنت سے کوئی دلچسپی نہ تھی، ان کے ملازمین کو دھوکے میں رکھ کر ریاست کے وسائل کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے تھے، نہ انہیں اس لوٹ مار کی خبر ہوتی اور نہ روکنے کی فکر۔ یہ ساری کہانی نوابوں کے لکھنوی معاشرے کی ہے جو اندر سے بالکل کھوکھلا ہو چکا تھا، لیکن کسی کو بھی اس کا احساس زیاں نہیں تھا۔ کانوں کان بھی ان کو خبر نہ ہوئی، اور انہوں نے اس طرح سے ان کو اسی طرح سے ان کے جو نوکر تھے ان کو لوٹتے رہے۔ پھر بزاز کا آنا، بزاز جو ہے وہ آتا ہے نواب صاحب کے محل میں، اور چوکیدار جو ہے ان کو آ کر کہتا ہے کہ بھئی صدر بازار کا کپڑے بیچنے والا تاجر آیا ہے جو کپڑے بیچتا ہے، کل بھی آیا تھا لیکن موقع نہیں تھا، آپ مصروف تھے، میں آپ کو نہیں بتا پایا۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے یہ جو اہم نکات ہیں ان کو آپ نے اپنے پاس لکھنا ہے، اور آپ نے آج جو ہم نے پڑھا ہے اس میں سے جو اس کے الفاظ مانی ہیں وہ بھی آپ نے لکھنے ہیں، اور 10 MCQs بنانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔